وہ حقیقت یہ کہ دنیا میں دو طاقتیں کار فرما ہیں، ایک حق اور ایک باطل، ایک رحمان کی طاقت اور ایک شیطان کی طاقت۔ حق رحمان ہے، باطل شیطان ہے، اور حق کی نمائندگی، رحمان کی نمائندگی ہمیشہ روحانیت نے کی ہے، باطل کی نمائندگی، شیطان کی نمائندگی ہمیشہ مادیت نے کی ہے۔ اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو زمانہ قبل نبوت میں دیکھیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام حق پہ تھے، رحمان کے نمائندے تھے، وہ روحانیت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور نمرود وہ اپنے مادی مفادات کی خاطر لڑ رہا تھا، اپنی مادیت کے اندر الجھا ہوا تھا، وہ شیطان کی نمائندگی کر رہا تھا، وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ رحمان کے مفادات کے لیے لڑ رہے تھے، وہ رحمان کی خاطر لڑ رہے تھے، اور وہ روحانیت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ فرعون وہ شیطان کی خاطر لڑ رہا تھا، وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اگر بات کریں تو امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمان کی خاطر لڑ رہے تھے، رحمان کی خاطر کھڑے تھے، اور آپ روحانیت کی نمائندگی فرما رہے تھے، جبکہ ابو جہل مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا، ابو لہب وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اگر ہم اس کے بعد کی بات کریں تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ روحانیت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور یزید اپنے مادی مفادات کی خاطر وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ جیسے حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آمد پدید، کہ جہاں موسیٰ ہوگا وہاں سامنے فرعون ہوگا، جہاں شبیر ہوگا وہاں سامنے یزید ہوگا۔ کیوں کہ فطرت نے یہ دو طاقتیں ہمیں دکھائی ہیں، ایک روحانیت کی طاقت ہے، ایک مادیت کی طاقت ہے، ایک حق کی طاقت ہے، ایک باطل کی طاقت ہے، ایک رحمان کی طاقت ہے، ایک شیطان کی طاقت ہے، اور مادیت نے، مادی مفادات نے ہمیشہ شیطانیت کی نمائندگی کی۔